والدین کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہیں تو پورا گھر، پورا ماحول جو ہے خوشگوار رہتا ہے۔ اگر ان تعلقات کے اندر خدا نخواستہ کوئی خرابی ہو تو پورے گھرانے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو والدین ہیں وہ اپنی زندگی کے بارے میں شروع سے یہ بات کا فیصلہ کر لیں، اب شادی آپ کی ہو گئی ہے، بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ہیں، یہ وہ آپ کا آئینہ ہے جس نے کل آپ کو اپنی شکل دکھانی ہے۔ آپ ایک بچے کی پرورش نہیں کر رہے، آپ ایک معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی، صوت البر پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، والدین کے آپس کے تعلقات یہ گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے اور گھر میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ان تعلقات کا۔ اگر ان کے تعلقات خوشگوار ہیں تو پورا گھر، پورا ماحول جو ہے خوشگوار رہتا ہے۔ اگر ان تعلقات کے اندر خدا نخواستہ کوئی خرابی ہو تو پورے گھرانے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان محترم جناب انجینئر سہیل ریاض صاحب تشریف فرمائے، آپ کا بہت شکریہ۔ سہیل بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا جو آپس کا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے یا تو بچوں پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے یا مثبت پڑتا ہے؟ یعنی کہ اگر والدین آپس میں ان کا ماحول اچھا ہے، ان کے تعلقات اچھے ہیں، وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کم ہے، کشیدگی نہیں پائی جاتی، تو بچے بڑے ان کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھٹن ہو گھر کے ماحول کے اندر، اگر ماحول کے اندر وہ لڑائی جھگڑا ہو تو پھر بچوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ بچے اسکول میں جاتے ہیں، بچے باہر کہیں جاتے ہیں، ان کے اندر وہ ایک احساس کمتری ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میڈیکل سائنس ہے اب تو وہ یہ کہتی ہے کہ بچوں کی پیدائش سے قبل بھی والدہ کا اثر جو ہے خاص طور پر بچوں پر پڑ چکا ہوتا ہے، پیدائش سے قبل بھی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ سعید صاحب، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، تھوڑی سی میں بات پہلے کرنا چاہوں گا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کی شادی کی جاتی ہے، نکاح میں ان کو باندھا جاتا ہے، تو وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک مہندی، بارات اور ولیمے کا فنکشن ہوا، چند لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس کا مقصد ایک مرد اور ایک عورت کو رشتہ ازدواج میں باندھنا اور آنے والی نسل کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا جس کا نام ہے گھر، اور اس کے بعد اس کے حدود کی وضاحت ہمارے دین میں بھی اچھی طرح کر دی گئی ہے، اور دین خواہ کوئی بھی ہو اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ایک مرد اور عورت اس تعلق میں قائم ہوتے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اب اس ادارے کا باقاعدہ ایک صدر ہے جس کو شوہر کہا جاتا ہے، اور اس ادارے کا ایک نائب ہے جس کو ہم اگر اپنی سیاسی لینگویج میں کہہ لیں تو یہ وزیر اعظم ہوگا، باقی ٹیم ممبران جو بچے ہوں گے۔ جی جی۔ اب اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جس طرح ہمارے عام سیاسی نظام میں اسمبلیاں توڑنے کا اختیار صدر کو ہوتا ہے، یہاں پہ وہ اختیار شوہر کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم کسی انتہائی، یعنی بیوی جون سی ہے، انتہائی حالات کے پیش نظر ریکویسٹ کر سکتی ہے، جس کو ہمارے دین میں خلا کہتے ہیں، کہ اس نظام کو ختم کر دیا جائے۔ اب بات جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ وہ ادارہ ہے جب ایک مرد اور عورت اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے۔ آپ نے جس طرح اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ جو آنے والی نسل ہے، جب اس کو ہم نے پروان چڑھانا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں یہ ایک انکیوبیٹر کا کام دے گا۔ صحیح۔ اب جس طرح کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ پیدائش سے پہلے، اب ہمیں ایک بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ میں اپنی بات میں ذرا مضبوطی لانے کے لیے میں ایک ریسرچ کا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ 180 ماؤں کا انتخاب کیا گیا، 180 جنہوں نے جو امید سے تھیں، تو ان کو بچے کی پیدائش سے پہلے، بچے کی پیدائش
اور اس کے 2 سال بعد تک یعنی 3 سال کا پیریڈ انہوں نے اس کا نوٹ کیا. نتائج کیا حاصل ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ مائیں، دیکھیں آج کل موبائل کا دور ہے، ہر موبائل کی ٹون ہے جو کہ میوزک، جو کہ کانوں کے لیے ہمارے پلیزنٹ ہے، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے. جب وہ میوزک بجتا تھا تو بچہ جو رو رہا ہوتا تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا اور اس کی آواز کو محسوس کرتا تھا. یہ دیکھا گیا جب وہ بچہ اپنا سر گھمانے کے قابل ہو گیا تو اس نے باقاعدہ سر گھما کے اس آواز کو ڈھونڈا، اور ٹون کون سی تھی؟ جو اس کی پیدائش سے پہلے بجتی تھی. اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، بیٹھنے لگ گیا، تو موبائل پاس پڑا ہے تو وہ آواز بجی ہے تو اس نے موبائل کو پکڑ کے اس کو اپنے پاس لے کے آیا. یعنی پیدائش سے پہلے جو ماں کے پیٹ میں اس نے جو آواز سنی تھی وہ باہر آ کے اس کو ڈھونڈ رہا ہے. اسی طرح ہی وہ بچے جن گھروں میں لڑائی جھگڑا یا کوئی ماں کسی ایسی ذہنی دباؤ سے گزر رہی ہے، جب وہ کسی لڑائی جھگڑے یا تلخ باتوں کی بات سنتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور ایک بات کا اور جائزہ لیا گیا کہ جو وہی مائیں جب اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے آتی تو یہ بھی دیکھا گیا کہ 90% وہ بچے جن کے والدین کا آپس میں تنازع تھا ان کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کمزور تھا. صحیح. اور وہ بچے جن کے والدین آپس میں خوش و خرم ہیں، آپس میں پیار محبت اور سلوک سے رہ رہے ہیں، وہ بچے جسمانی طور پر، اپنی نشو و نما کے طور پر اور بڑھنے کے طور پر دوسرے بچوں سے جن کے گھروں کا ماحول ٹینس تھا پیدائش سے پہلے بھی اور اب بھی، اس سے وہ بہت حد تک بہتر ہیں. تو سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہم ماں اور بچہ ایسے حالات میں پرورش پائیں گے جن میں ماں ذہنی دباؤ کا شکار رہے گی تو بچہ پیدائش سے پہلے اس کا اثر لینا شروع کرے گا، اور اس کا اثر اس کے مدافعتی نظام، اس کی نشو و نما اور پوری زندگی اس پر قائم رہے گا. بالکل صحیح. ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جب ٹی وی چلتے تھے نا گھروں میں، چلتے تو اب بھی ہیں لیکن یہ موبائل سے پہلے ٹی وی ہوتا تھا، ٹی وی ریموٹ کنٹرول پہ. تو اب گھر کے سارے افراد تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں. چھوٹے بچے، ان کو پتہ تھا، وہ دیکھتے ہیں بچے کہ یہ والدین بڑے اس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بچے پہلے اس کو پکڑ کے اس طرح کرتے تھے، ان سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس ماحول کا یہ اثر ہے کہ وہ ریموٹ پکڑ کر اس طرح کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اب بچہ ہلنے جلنے لگتا ہے تو گھر کا ماحول کیا ہے؟ موبائل کا ہے، موبائل زیادہ ماحول ہے. تو بچہ یہ موبائل پکڑے گا، اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا یا کان پہ لگانے کی، کان پہ لگا کے پراپر بات کرنے کی کوشش کرے گا. پہلے وہ اس طرح، یعنی کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے. جی بالکل. تو آپ نے جو ماحول دے دیا ہے گھر کا تو وہی بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. یعنی آپ پھر بڑے ہوتے ہیں بچے، اگر تو والدین میڈیکل لائن میں ہیں، عمومی طور پر بچے بھی میڈیکل لائن میں ہوتے ہیں. اگر بچے والدین بزنس مین ہیں تو بچوں کا ذہن بھی بزنس والے ہوگا. یعنی یہ ماحول کا اثر ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر نسل در نسل اگر سیاستدان ہے تو بچے بھی سیاستدان ہیں. یعنی یہ وہ منتقل ہوتا ہے آگے. جی بالکل. تو لہذا جب آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، نفرت ہے، والدین کے تعلقات خراب ہیں، تو کیا مطلب؟ بچے بھی وہی سیکھیں گے، ان کی پوری زندگی پہ اس کا اثر جائے گا. اس کا اثر ہے. وہ ان کی آگے شادی ہوگی، وہ ان کا آگے وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ان کا رویہ وہی ہوگا جو اپنے والد کو دیکھا، اس نے والدہ کے ساتھ دیکھا ہے. یعنی کہ وہ کاپی کرنے کی پوری وہ ٹرائی کرتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس میں بچوں کی اس صورتحال میں گھر کا جو ماحول ہے، اور اس میں خاص کر اگر مشترکہ خاندانی سسٹم ہے، اس حوالے سے بھی اثر پڑتا ہے. کہ دیکھیں جی، ایک بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. مشترکہ خاندانی نظام جون سا ہے نا، میں مشترکہ رہنے کے نظام کو کچھ نہیں کہہ رہا. مشترکہ خاندانی نظام کا مطلب ہے کہ اگر ایک گھر میں 4، 3 یا 5 بھائی رہ رہے ہیں، ان کا نظام کٹھا ہے، یعنی چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، چیزیں مشترک یوز ہو رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے شیطان کو ایک موقع دے دیا ہے جو کہ ماؤں کو آپس میں جن کی کھچ کھچ رہے گی ماحول میں، جب مائیں کھچ کھچ کا شکار ہوں گی
تو گھر میں ایک سیاست کا ماحول ہوگا. بچے جون سے ہیں وہ معصومیت لوز کر کے اس سیاست کا حصہ بنیں گے جو کہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنے کی. بالکل صحیح. یہاں پہ ضرورت جس بات کی ہے اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مشترکہ خاندانی نظام کبھی نہیں چلے گا. اب ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنا نظام علیحدہ کرے. نظام سے کیا مراد ہے؟ نظام سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کچن علیحدہ، آپ کی انکم علیحدہ، آپ کے کپڑے، جو چیز گھر میں آ رہی ہے رہ آپ کٹھے رہیں. آپ نے اپنی بیوی اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہم رہ کٹھے رہیں لیکن ہمارا آپس کے اخراجات اور کسی معاملات میں دوسرے پہ کوئی ڈیپینڈنس نہیں. تحفے کو رواج دیں. اگر آپ کسی کے لیے کچھ چیز لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو تحفہ تن دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ جب تحفہ دو تو تحفہ دے کے واپس نہ لو. اور واپس دینے کی مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جس طرح کتا کہہ کرے اس کو چاٹ لے. یہ اگر آپ رواج دے دیں گے، مشترکہ خاندانی نظام کو ختم کر دیں گے، بچوں کو کس چیز سے بچائیں گے؟ نمبر 1 سیاست. نمبر 2 جہاں خاندانی نظام مشترک ہوگا مسلسل میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک رہے گی. کوئی نہ کوئی بات ایسی چلتی رہے گی جس کا حل ان کے پاس نہیں ہوگا. دیکھیں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، دوسرے کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ہمارا جو ہمارا اس پنجاب کا جو کلچر ہے یا ہماری جو صورتحال ہے معاشی طور پر، تو فوراً یہ افورڈ نہیں ہوتا ہماری فیملیوں سے. ماحول بھی ایسا ہے، حالات بھی ایسے ہیں. تو اس ماحول میں میرا خیال ہے کہ اگر صورتحال ایسے ہے تو اس میں سروائیو کرنے کے طریقے بھی ہونے چاہیے. بالکل. کہ اس میں بچوں کو قربانی کا جذبہ سکھایا جائے. ہمارے ہاں یعنی ہوتا ہے کہ اگر ایسا ماحول ہے جس کے اندر انہوں نے اکٹھے ہی رہنا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں دوسری ظاہر بات ہے فیملی کے بچے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں یا بہن کے، جو بھی گھر میں مہمان آتے ہیں، تو بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ یہ چیز آپ شیئر کر کے کھایا کریں. تحفے کا رواج ہو تو وہ بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف یعنی خلاف نہیں، بیٹا یہ چھپ کے کھا لیں، بیٹا یہ ایسا کریں. یا ان کے سامنے جو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ان کے سامنے آپ باتیں کریں دوسروں کی ہاں نہ چغلی کریں تو بچہ بھی سنے گا. تو جب بچہ اس کو ملے گا وہ انکل ہے، وہ آنٹی ہے، وہ بڑی خالہ ہے، وہ پھپھو ہے، وہ چاچو ہیں، تایا ہیں، جو بھی ہیں، تو بچہ ان کے سامنے آئے گا، دل میں اس کے نفرت ہوگی، میری ماما میرے پاپا اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے. بالکل. یہ بات میں آپ کی نا تھوڑی سی بات میں اس بات کا اضافہ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب والدین کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرتے ہیں نا، دیکھیں بچہ معصوم ہے، بچے کو نہیں پتا. بچے نے جو چیز دیکھنی ہے پہلے 7 سال تک اس کے ہارڈ ڈسک میں وہ چیز جاتی جانی ہے. اس نے جس بندے کے خلاف بات ہو رہی تھی نا اس کی حیثیت، اہمیت اور احترام، یہ تینوں چیزیں اس کے ذہن سے چلی جانی. جب ہمارا خاندانی نظام مشترک ہوگا تو یہ والی بات جو کہ ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہمیں فائدے کی بجائے نقصان دے گا. ہاں ہم اکٹھے ضرور رہیں لیکن اپنے نظام کو، اپنے معاملات کو علیحدہ رکھیں تاکہ ہمارے بچے اور ان کو اس بات کا پتہ ہو. پھر پیار محبت سے ایک دوسرے کے کام آئیں، کوئی کام کر دیں، کسی کے اخراجات، کوئی بھائی مالی طور پر کمزور ہے اس کا ساتھ دیں. تاکہ دیکھیں اسے 2 فائدے ہوں گے. ایک جس کا ساتھ دیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہوگا، وہ زندگی میں کوشش کرے گا لیکن اس کا ممنون بھی ہوگا. اور جو ساتھ دے رہا ہے اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میری معاشرتی پوزیشن یہ ہے، میرے بھائی کی ہے. اس سے آپس کی لڑائی جھگڑے، غیبت، حسد، بغض، یہ چیزیں جو کہ ہمارا خاندانی نظام جو جس طرح پنجاب کا آپ نے کہا ہم یہ ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ چیز رک جائے گی. والدین کے جو دماغی حالت ہے جس میں وہ بہت سارے جھگڑوں میں انوالو ہوتے ہیں، یہ چیز ختم ہو جائے گی. ماحول اچھا ہوگا تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ بڑے جو کرتے ہیں نا بچے اس کو بہت کاپی کرتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، والدین کے سامنے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، والدہ یا والد آپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، آپ فوراً اس کی بات کو فالو کرتے ہیں اور ان کے سامنے ان کی تعریف ہی کرتے ہیں، بڑے بھائی کی آپ تعریف کرتے ہیں، تو بچوں کے ذہن پر ایک احترام بیٹھ جاتا ہے. تو آپ ان کے سامنے اپنی والدہ کے پاؤں دباتے ہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں، والد کی خدمت کرتے ہیں. بچے دیکھیں گے کہ ہم نے بھی اپنے والدین کی خدمت کرنی. جب آپ بھی نہیں کریں گے تو بچے بھی آپ کی خدمت نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کے سامنے یعنی کہ بچوں کے سامنے کوئی بھی نیگیٹو بات کرنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے آنے والی زندگی جو ہے، والدین کے جو رویے ہیں
मुस्तकिल तौर पर घर का जो माहौल है कि मियाँ बीवी के आपस में झगड़े हैं, इसके मुस्तकिल झगड़ा हो गया है। बहुत सारे वालिदैन तो ऐसे हैं सुहेल भाई कि वो बच्चों का मुस्तकबिल देखते ही नहीं हैं, अपनी अना और ज़िद की वजह से तलाक तक दे देते हैं, बच्चों का नहीं सोचते। बिल्कुल। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं कि अब सुलह करवा दें, अब बच्चे हमें मजबूर कर रहे हैं, या बच्चों से हम मजबूर हैं, बच्चों की हालत हमसे देखी नहीं जाती। पहले वो अना का मसला बना लेते हैं, बाद में हाल कोई नहीं होता। तो लिहाजा पहले ही बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि आपका ये मुस्तकबिल है, बच्चों का भी मुस्तकबिल है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी अना की कुर्बानी दें। और अगर आपका इख्तलाफ है तो उनकी गैर मौजूदगी में उस इख्तलाफ को हल करने की कोशिश करें या झगड़ा करें। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल पर असर नहीं पड़ता इसका जब उनके सामने लड़ते हैं? देखिए जी, पहले 7 साल किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के सबसे अहम साल हैं। 7 साल के अंदर बच्चा जो चीज़ें महसूस करता है वो उसका सीखने का पीरियड वक्त होता है, उसको वो अपने दिमाग के अंदर लेके जाया जाता है, इंस्टॉल कर रहा होता है। इसमें आपका रवैया आपस में, वालिदैन का रवैया आपस में, वालिदैन का रवैया अपने बड़ों से, वालिदैन का रवैया बच्चों के साथ। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ का इजाफा करूँगा कि कासिम अली शाह साहब एक बहुत हमारे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा बच्चे जो से हैं वो आपकी वो फसल हैं जिसका रिजल्ट 20 साल के बाद आएगा। आम फसल तो आप उगाएंगे तो 4 माह के बाद, अपना गंदम का खेत है 4 माह बाद, फल है अगले साल आ जाएगा, आपको अच्छा है बुरा बता देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी आपकी, इन्वेस्टमेंट, ये लाइफ इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़िंदगी के आखिर पे आपको इसका नतीजा निकलना है। अब देखें, छोटी सी बात समझें कि अगर हम बच्चे के सामने अपने बड़ों से मिसबिहेव कर रहे हैं, बच्चा इसको मिसबिहेव नहीं लेगा, इसको तरीका लेगा कि ये बड़ों से बात करने का ये तरीका है। हम अपने नौकरों को बुरा भला कह रहे हैं तो बच्चा ये नहीं करेगा कि उसको समझेगा बुरा भला है। मैं छोटी सी बात का यहाँ पे इजाफा करना चाहूँगा कि एक हमारे जानने वाले उन्होंने कहा, हमने हमेशा ना अपने नौकरों को बच्चों के सामने बहुत अच्छे तरीके से बुलाया। जब कोई खाने की बात होती थी उन्हें कहते कि बाजी पहले बैठ के खा लें। तो हमने नोट किया कि जब हमारा बच्चा अपने नौकर को कोई बात कहना चाहता है ना, वो आता है तो वो नौकर कुछ खा रहा होता है तो कहता है ओह बाजी या आंटी अभी तो आप कुछ खा रही हैं। यानी कि वालिदैन के रवैये की वजह से बच्चे ने ये समझा है कि इस वक्त इसको काम नहीं कहा जा सकता। नहीं तो जिनके वालिदैन बदतमीज़ हैं, यानी कि वो बड़ों को बुलाते हैं इस तरीके से ओए करके, बच्चे भी ओए करके बुलाएंगे। और दूसरी बात ये भी देखा गया है कि जिनके वालिदैन नौकरों को या किसी को भी बदतमीज़ी से बुलाएंगे तो बच्चे इसको 7 साल तक जो सीख जाएंगे ना, फिर उसके बाद 100 दफ़ा समझा लें, बच्चे इसका असर नहीं लेंगे। और एक बात याद रख लें कि आज अगर आपका बच्चा आपके पास आता है, आप मोबाइल फ़ोन लेके पकड़ के बैठे हैं और बच्चे को या सुनते नहीं हैं या जवाब नहीं देते हैं, तो तैयार रहें 20 साल के बाद जब आपके बाल सफ़ेद हो जाने हैं, आपकी ज़िंदगी में रमक ख़त्म हो जानी है, इस बच्चे ने भी मोबाइल देखना है, आपकी बात नहीं सुननी, आपकी आना ठीक करवा के नहीं देनी। क्योंकि उसने ये देखा है कि जब मैं छोटा हुआ बात करता था तो इनके पास वक्त नहीं था, ये मेरी बात सुनते नहीं थे। तो आज हम देखते हैं कि बहुत से वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। उसकी वजह यह है कल जो आपने बोया था आज वो आपने काटा है। तो आज जो नाजरीन हमारे सुन रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों का एहतराम करें। बच्चों को ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्गों का एहतराम करना है, आज बच्चे को पूरी तवज्जो दें, बच्चे को अच्छे तरीके से बुलाएं, अच्छे तरीके से इसकी बात सुनें, जो वो काम कहता है उसको अच्छे तरीके से जवाब दें। कोई वजह नहीं है कि जब बच्चा ये बड़ा होगा आपकी हर बात को तवज्जो से ना सुने, उसका एहतराम ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना, बच्चे को आप खेल रहे हो ना बच्चे से, तो जिस तरीके से आप कोई जुमला बोलते हैं वही उसको कॉपी करके बोलते हैं। आप कहेंगे ओए मेरी बात सुनो, वो कहेगा ओए। आप कहेंगे तुम, वो कहेगा तुम। आप कहेंगे आप, वो कहेगा आप। यानी कि इतना वो कॉपी करता है। तो लिहाजा ज़िंदगी में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने उनके सामने करके दिखा दी हैं। बच्चे 2 ही चीज़ों को कॉपी करते हैं, या अपने असातिज़ा को करते हैं या अपने वालिदैन को करते हैं, इन्हीं को ही दे। और फिर आप देखते हैं अक्सर गुफ्तगू सुनते हैं दोस्तों अहबाब में, बहुत सारे दोस्त आपके गुफ्तगू करते कहेंगे मेरे वालिद साहब ये कहा करते थे, मेरी वालदा ये कहा करती थी। तो ये एक कोड की जाती हैं बातें, तो ये बड़ी अहम। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन को आखिरी पैगाम दीजिए कि वालिदैन को क्या तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए कि उनके मुस्तकबिल में उनके लिए एक आईना बने? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो वालिदैन हैं
وہ اپنی زندگی کے بارے میں شروع سے یہ بات کا فیصلہ کر لیں. اب شادی آپ کی ہو گئی ہے, بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ہیں, یہ وہ آپ کا آئینہ ہے جس نے کل آپ کو اپنی شکل دکھانی ہے. اگر آپ کو اپنی کسی بات کا کوئی آپس میں گریونس ہے یا کوئی افسوس ہے, اب اس کو دبا دیں کیونکہ زندگی آگے بڑھ چکی ہے. اب ایک نئی نسل آپ کے سامنے آ چکی ہے. آج آپ نے اس کو جو سکھانا ہے وہ کل آپ کے سامنے آنا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ آپ کے بچے ہیں, اس دنیا میں اور دنیا کے بعد, آپ کی دنیا کے بعد, یہ صدقہ جاریہ بھی ہیں. آج اگر آپ نے ان بچوں کو وہ اچھے کام سکھا دیے, لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے ماں باپ کے نام کا صدقہ کر دیا, ہم نے اپنے ماں باپ کے نام کا یہ کر دیا, مسجد میں یہ کر دیا, یہ پیسے ڈلوا دیے. یہ چلتا پھرتا صدقہ ہے آپ کا. بالکل. اگر آپ آج اس بچے کو اچھی باتیں سکھائیں گے, کل یہ بچہ جس وقت دنیا میں موو کرے گا, لوگ آپ کی تعریف کریں گے, آپ کا نام اس میں روشن رہے گا, زندہ رہے گا. جب آپ بوڑھے ہوں گے, آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسی چیز فیس کرنی نہیں پڑے گی کہ جس کو آپ کہیں کہ یار ہم نے تو اس کو یہ نہیں سکھایا تھا. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, گھر بچے کی پہلی اور مستقل درسگاہ ہے. وہ والدین جو آج اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں, بچے کو چھوڑ دیتے ہیں یا آپس میں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں, بچوں کی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. بچے احساس کمتری, اور اس بات کو باہر کی دنیا کے لوگ بچے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ وہی بچے ہیں جو باہر جا کے جو ان کا اصل پوٹینشیل جسے آپ کہتے ہیں, یا ان کی اصل کوالٹی ہوتی ہے, وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور میں ایک بات یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا, جیلوں میں جا کے اگر آپ جائزہ لیں اور دیکھیں جو مجرم وہاں بیٹھے ہیں, ان مجرموں کا مجرم بننے کا سبب کیا چیز تھی, تو آپ کو 90 سے زائد% کیسز میں یہ بات پتہ چلے گی کہ ان کے جو والدین تھے ان کا آپس میں یا تعلق نہیں تھا یا لڑائی جھگڑے والا تھا. تو جب انہوں نے تربیت نہیں کی, جب تربیت والدین نے نہیں کی, تو تربیت پھر باہر کے لوگوں نے کی, یا ان کا اپنا جو اندرونی مزاج تھا اس نے, اور شیطان نے ان کو ایسے راہ پہ ڈال دیا کہ وہ جیل تک پہنچ گئے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, آپ ایک بچے کی پرورش نہیں کر رہے, آپ ایک معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور یاد رکھیں, یہ بچہ اگر کل کسی کے لیے فائدہ بنے گا, آپ کو قبر میں بھی سکون دے گا, آخرت تک آپ کے ساتھ جائے گا. لیکن یہ بچہ اگر کل کسی کے لیے کسی تکلیف کا باعث بنے گا, تو یاد رکھیے آج جو آپ نے بویا ہے یہ قیامت تک آپ کا ساتھ رہے گا. بہت شکریہ سہیل صاحب, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی ہیں. یہ بچے آپ کا مستقبل ہیں اور یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. جیسی مرضی آپ انویسٹمنٹ کر لیں, پروفٹ آپ نے لینا ہے. اب پروفٹ آپ نے کون سا لینا ہے, اچھا لینا ہے, برا لینا ہے, یہ آپ پہ انحصار ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنی فیملی کا خیال رکھیے, لیکن اچھے طریقے سے. اللہ حافظ, بہت شکریہ.